سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 199۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، ان اللہ غفور رحیم۔ ثم افیضوا، پھر واپس پلٹو، من حیث افاض الناس، اسی جگہ سے جہاں سے لوگ واپس پلٹے، واستغفروا اللہ، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ پاک بہت بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حج ہی کے متعلق ایک حکم بیان فرمایا ہے، اور یہ اس سلسلے کی تیسری آیت مبارکہ ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات حج اور عمرہ کے متعلق مختلف احکامات سماعت فرما چکے ہیں، اور یہ ابواب البر جس کا سلسلہ 3 رکوع پہلے سے شروع ہوا، اس سلسلے کا یہ 11واں حکم ہے حج اور عمرہ کے متعلق۔ حج اور عمرے میں حج میں سب سے اہم اور بڑا رکن، کل بھی عرض کیا تھا، وقوف عرفہ ہے۔ 9 ذی الحج کو زوال شمس سے لے کر غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں وقوف کرنا، ٹھہرنا، یہ حج کا سب سے اہم ترین رکن ہے۔ اور مشرکین عرب میں ایک یہ رسم چلی ہوئی تھی کہ جو بڑے بڑے سردار تھے قریش کے، وہ عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، کیونکہ عرفات کا میدان حرم سے باہر ہے اور مزدلفہ یہ حرم میں داخل ہے۔ تو مشقت سے بچنے کے لیے یا کیا وجہ تھی کہ وہ اس کو کہتے تھے کہ ہم چونکہ سردار لوگ ہیں اس لیے ہم نے عرفات کے میدان میں نہیں جانا، ہم یہیں مزدلفہ میں ٹھہریں گے، تم لوگ جاؤ۔ گویا عبادت میں بھی اونچ نیچ رکھتے تھے، ذات پات کا فرق رکھتے تھے، حالانکہ اسلام نے عبادات میں ہی نہیں، ہر چیز کے اندر ذات پات کے فرق کو ختم کیا۔ قرآن کریم میں سورۃ الحجرات میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی سب آدم کی اولاد ہو۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے جو بنائے ہیں یہ صرف لتعارفوا، تاکہ پہچان ہو جائے، اس سے زیادہ اس کا کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ ہم قریشی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو جتنا متقی اور پرہیزگار ہے۔ ذات پات کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اندر واضح طور پہ یہ اعلان فرمایا، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں،
کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ اور پھر نماز کی اور حج کی تو شان یہی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہاں پہ سردار بھی کھڑا ہے، وہاں پہ نوکر بھی کھڑا ہے، ایک ہی صف کے اندر مالک بھی کھڑا ہے، اسی صف میں ملازم بھی کھڑا ہے۔ مسجد میں کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہم چودھری، ہم وڈیرے، ہم نواب، ہم بڑے، تم پیچھے ہو جاؤ، ہمیں آگے کھڑے ہونے دو۔ اونچ نیچ اللہ کے گھر میں نہیں ہے۔ اور پھر جہاں حج کے لیے گئے وہاں تو اللہ رب العالمین نے شان ہی ایسی نرالی بنا دی کہ سب کا لباس ایک جیسا، سفید چادریں، امیر ہے غریب ہے چادروں کے اندر ہے، اور پاؤں میں چپل، چاہے کوئی امیر ہے چاہے غریب ہے، پاؤں کے اندر چپل، کوئی قیمتی جوتا نہیں، سر پہ کسی کے نہ کوئی پگڑی نہ دستار نہ کوئی تاج نہ کوئی ٹوپی، ننگے سر، یعنی اونچ نیچ ذات پات کے سارے فرق ختم کر دیے حج کے اندر۔ اب وہاں پہ جا کے بھی کوئی کہے کہ جناب میں بڑا، میں شہزادہ، میں بادشاہ، میں تاجر، میں فلاں، میں فلاں، اللہ پاک فرماتے یہ فرق یہاں نہیں مٹاؤ گے تو پھر کہاں مٹاؤ گے؟ وہیں سے آؤ جہاں سے باقی لوگ آئے، جیسے باقی سب عرفات میں ویسے تم بھی عرفات میں جاؤ۔ مسجد کے اندر صف میں جیسے بڑا امیر وہیں غریب، وہیں عام سردار، وہیں پہ نوکر، وہیں پہ مالک، وہیں پہ ملازم، کوئی فرق نہیں۔ آج میرے عزیز دوستو یہ اونچ نیچ کا فرق ہمارے معاشرے میں اتنا پھیل چکا ہے کہ مسجدیں بھی اس سے بچی ہوئی نہیں ہیں۔ ایک مسجد میں گیا تو وہاں کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، ایک تو یہ عجیب ہمارے بدعت سی چل پڑی ہے کرسیوں پہ نماز۔ انتہائی ضرورت میں اس کے استعمال کی اجازت ہے، لیکن اصل نماز تو وہی ہے جو انسان زمین پہ بیٹھ کے پڑھے۔ یہ تو یہود و نصارہ کی عبادت تھی کہ کرسیوں پہ بیٹھے اور اپنی چند رسمیں کی اور فارغ ہو گئے۔ اچھا اس سے آگے کیا منظر دیکھا عجیب کہ 2-3 کرسیاں بیچ میں ایسی ہیں جو اسپیشل قسم کی کرسیاں، گدیاں بھی لگی ہوئی ہیں، جیسے گھروں میں نرم صوفے پڑے ہوتے ہیں، کیا کہ جناب یہ حاجی صاحبان کی ہیں، یہ چودھری صاحبان کی ہیں، یہ میاں صاحبان کی ہیں، یہ فلاں صاحبان کی ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، تمہاری بیٹھے گئے کیا ہے یہ؟ اس میں بھی آ کے اونچ نیچ کا فرق ہے۔ ایک مسجد میں گیا، وہاں انہوں نے کرسیوں کی جگہ پہ پیڑے رکھے ہوئے تھے، یہ دیہاتوں میں پیڑے ہوتے ہیں، وہ پیڑے رکھے ہوئے تھے۔ اب پیڑے پہ تو وہی بیٹھے گا نا جس کو ضرورت ہوگی، جو واقعی ضرورت مند ہوگا، کرسی پہ تو ہر ایک آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو پیڑا وہ رکھا ہوا کہ تاکہ یہاں آ کے جناب یہ نہ ہو کہ جناب میاں صاحب آ کے بیٹھیں گے، اب پیڑے پہ بیٹھو گا، واقعی تمہارے گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں تکلیف ہے تو پیڑے پہ بیٹھو۔ تو اللہ کے گھر میں تو یہ عاجزی انکساری ہونی چاہیے کہ انسان زمین پہ بیٹھے۔ ہم نے بڑے بڑوں سے سنا ہے، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ، وہ آخر زمانہ تک بڑھاپے میں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ اٹھنے میں اتنی دیر لگ جاتی کہ امام صاحب آگے رکوع میں چلے جاتے، لیکن اتنی مشقت برداشت کر کے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئی نماز پڑھتے۔ چلو بیٹھ جاؤ، زمین پہ بیٹھ سکتا ہے بندہ، زمین پہ بیٹھ کے پڑھ لے۔ ہاں بہت مجبوری، انتہائی مجبوری ہے، نہ زمین پہ بیٹھ سکتا ہے نہ وہ لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، چلو ٹھیک ہے بھئی، اب آپ کرسی استعمال کر لو، پیڑا استعمال کر لو، تنگی نہیں ہے۔ لیکن ایک ہے کہ جناب شوقیے ایسے ہی بس تھکاوٹ ہے جی، نیچے بیٹھ کے پڑھنے میں مشقت ہے یا رکوع سجدہ کرنے میں مشقت ہے،
تو چلو جناب کرسی پہ جو ہے وہ بیٹھ جائے اور 2-3 ٹھونگے مار لے اور نماز پڑھ، اور پھر کرسیوں میں بھی آ جائے کہ جناب اس پہ گدیاں رکھی جائیں، اس پہ جو ہے صوفے لگائے جائیں، اس پہ ٹیک لگائی جائے، تاکہ جناب پتہ چلے کہ یہاں جناب فلاں نے آ کے نماز پڑھنی۔ پھر یہی فرق اللہ معاف کرے قبرستان میں جا کے نظر آتا ہے، اونچ نیچ۔ قبریں دیکھے جن کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، انہوں نے پتھر لگائے ہوئے، ٹائلیں لگائی ہیں، اور یہاں بڑے قبرستان میں ایک جگہ میں گیا، باقاعدہ کمرہ بنا کے اندر اے سی لگایا ہوا ہے۔ اور اس کا کیا فائدہ ہے اس کو مردے کو؟ اگر اندر اللہ نے جنت بنا دی ہے تو باہر کے اے سی کا کیا فائدہ؟ اور اگر اندر خدا نہ خواستہ جہنم کا گڑھا ہے تو اے سی وہاں کیا کر دے گا؟ تو یہ جو اونچ نیچ کے فرق، ذات پات کے ممتاز حیثیت، میں بڑا ہوں، مجھے کوئی مقام دیا جائے، مجھے حیثیت دی جائے، یہ میرے عزیز دوستو اللہ نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے ہمارے معاشرے سے کورچ کے نکالا تھا۔ آج بدقسمتی سے پھر پیدا ہو رہا ہے۔ شہزادوں کا حج اور ہے، عام بندوں کا حج اور ہے۔ حج تو ایک ہی ہے، وہی حج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، وہی حج حضرت بلال کر رہے تھے، وہی حج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، وہی حج خبیب و خباب کر رہے تھے، کوئی فرق نہیں تھا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں جہاں سے لوگ پلٹ کے آئے وہیں سے تم بھی پلٹ کے آؤ، کوئی فرق نہ کرو۔ بعض حضرات نے فرمایا افاظ الناس، الناس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اسی میدان عرفات سے پلٹ کے آؤ جہاں سے ابراہیم علیہ السلام پلٹ کے آئے تھے، کہ حج انہی کا ہے، لہذا حج وہیں پہ ہوگا جہاں وہ کر کے آئے تھے، وہ میدان عرفات ہی ہے۔ اچھا، اس حج کی اہم ترین عبادت، اس کے واپسی پہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ سے معافی مانگو۔ میں حج کر کے آیا بندہ، نیکی کے کام کیے ہیں، اس نے اعلیٰ درجے کی عبادت کی ہے، اس کے بعد استغفار کرو۔ تو استغفار کس بنیاد پر؟ علماء فرماتے ہیں استغفار اس لیے کہ جیسے عبادت کا حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے، اس لیے اس پہ استغفار کرو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کا سلام پھیر لیتے تو 3 دفعہ فرمایا کرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور ایک صحابی فرماتے مجھے تب پتہ چلتا نماز مکمل ہو گئی جب آپ کی اللہ اکبر یعنی تکبیر میرے کانوں میں پڑتی۔ معلوم ہوا نماز کے بعد آپ یہ لفظ فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ قدر بلند آواز سے کہنا چاہیے، یعنی شور نہیں مچانا چاہیے، لیکن بالکل آہستہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کو پتہ چلتا تھا آپ نے یہ کہا، اس لیے یہ نماز کے بعد استغفار کیوں ہے کہ جو نماز کا حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر نیک عمل کے بعد بھی بندے کو استغفار کرنا چاہیے۔ نیک عمل کے بعد استغفار کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس نیک عمل میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ ان کو معاف فرما دیں گے اور اس نیک عمل کو قبول فرما دیں گے۔ اس لیے فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، وہاں سے واپس آ کر بھی اللہ سے معافی مانگ۔ ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں تمہارے دل دماغ میں یہ نہ آ جائے کہ جناب ہم تو بڑے حاجی، ہم تو الحاج بن گئے، اور ہم تو جناب بہت بخشے بخشائے ہو گئے، اور ہم تو جناب دوسروں سے بڑے ہی الگ تھلگ ہو گئے، یا نماز پڑھی اور دل دماغ میں یہ آ جائے کہ میں تو جناب بڑا نمازی ہوں۔ تو اپنے دل دماغ میں یہ بات نہ آنے دو، بلکہ اپنی ان عبادات پہ بھی کیا کرو؟ استغفار۔ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو استغفار بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ ایک استغفار کرنے کے 3 فائدے بتائے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج اس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ لوگ پریشان ہیں، معاشی اعتبار سے تنگ حالی ہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من لازم الاستغفار، جو استغفار کو لازم کر لے گا، یعنی پابندی سے استغفار کرے گا۔ اور استغفار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے استغفر اللہ واتوب الیہ، ایک طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایک طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک طریقہ یہ ہے کہ یوں کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ سب استغفار کے طریقے، عربی میں یاد نہ ہو اردو میں کہہ لیں یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ یہ جملے اللہ کو اتنے محبوب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان جملوں کو، ان کلمات کو لازمی اور پابندی کے ساتھ پڑھے گا اور دل کی توجہ سے پڑھے گا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے۔ تنگی محسوس ہوتی نا، گھٹن محسوس ہوتی، نظر آتا ہے یار کوئی راستہ نہیں، بالکل راستے بند نظر آتے ہیں، بے بسی نظر آتی ہے، استغفار پڑھنا شروع کر دو، بند دروازوں کو کھولنا میرے اللہ کا کام ہے، تاریکیوں کو ختم کر کے نور پیدا کر دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ دوسرا فرمایا وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر ہم کہتے ہیں ٹینشن، پریشانی، مصیبت، ہر پریشانی اور ٹینشن سے اللہ پاک اس انسان کو نکال دے گا جو استغفار کی پابندی کرے۔ اور تیسرا فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، تصور بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ اس کو دے گا۔ اس لیے ان حالات کے اندر ہم خود، بڑے، مرد، عورتیں، بچے سب استغفار پہ لگ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، جی میری شادی ہوئی ہے، میری اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کیا کرو۔ کوئی دوسرا شخص آیا، اس نے کہا جی کاروبار شروع کیا ہے، برکت نہیں ہے، فرمایا استغفار کیا کرو۔ کوئی تیسرا شخص آیا، اس نے کہا جی باغ لگایا ہے، باغ میں پیداوار نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کیا کرو۔ تو کسی نے کہا حضرت ہر ایک کو آپ استغفار ہی بتا رہے ہیں، استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو۔ بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا میں خود سے نہیں بتا رہا، اللہ نے یہی بتایا۔ سورۃ نوح میں اللہ پاک حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے ان قوم سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفار کرنا تمہارا کام ہے، وقت پہ موسلادھار بارشیں برسانا میرے اللہ کا کام ہے، اولاد اور بیٹے دینا میرے اللہ کا کام ہے، تمہیں باغات اور نہریں دینا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اہم ترین حج جیسی عبادت کے بعد بھی واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، گناہوں سے مغفرت چاہو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا، وہ اس کو پسند کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے میرے عزیز دوستو، اس کا یہ مطلب نہیں
کہ ہم جان بوجھ کے گناہ کریں کہ اللہ کو توبہ پسند ہے لہذا گناہ کریں اور توبہ کریں۔ ہاں گناہ ہو جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، نفس بھی ہمارے ساتھ ہے، شیطان بھی ہمارے ساتھ ہے، بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اچھا جب گناہ ہو گیا، بہکاوے میں آ گیا، غلطی ہو گئی، اس کے بعد شیطان اگلا بار کیا کرتا ہے؟ وہ مایوس کرتا ہے، یار اتنا بڑا گناہ گار ہے تو تجھے تو معافی نہیں مل رہی، تو باز ہی نہیں آتا، تو بار بار گناہ کرتا ہے، تجھے تو معافی نہیں مل رہی۔ شیطان گناہ کے بعد توبہ کی طرف نہیں آنے دیتا، بلکہ کس طرف لے کے جاتا ہے؟ مایوسی کی طرف۔ اس وقت یہ احادیث سوچے، اس وقت ان احادیث پہ یقین رکھیں، قرآن کی ان آیات پہ یقین رکھیں کہ 70 بار بھی توبہ توڑ کے پھر معافی مانگوں گا، اللہ پھر معاف کر دے گا۔ بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک دن میں 70 بار، ایک دن میں 70 بار بھی توبہ توڑ کے پھر توبہ کرو، اللہ پھر معاف کر دے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ وہ بہت ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمہارے گناہ محدود ہے، اس کی رحمت لا محدود، اتنے نہیں ہیں تمہارے گناہ کہ اس کی رحمت سے آگے جا سکے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ اللہ ہی بند راستوں کو کھولنے والا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس آیت مبارکہ کی تمام تعلیمات کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، ان طلبہ عزیز نے، طالبات نے جو پڑھائی کی، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے، تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین درس اور سامعین درس، ان کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین، سکون، اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اے مولا کریم، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، اپنی رحمت سے اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے ہیں یا ان کا ہم پہ حق ہے، یا اللہ پاک جو یہاں موجود ہیں، جو اس آواز کو سن رہے، اللہ سب کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔
کوئی بیمار ہے تو اللہ اس کو شفا کامل نصیب فرما۔ رانا حفیظ صاحب بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ پاک